بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے تقریباً آدھا ایک مہینہ ہو چکا، کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ سسٹر لوجی کے اوپر بہت ساری روسٹ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، انتہا سے زیادہ۔ ہر کوئی میں 10 12 15 میں نے میری نظر میں ہر آئے دن گزرتی رہتی ہے کہ سسٹر لوجی روسٹ اور سسٹر لوجی یہ، سسٹر لوجی وہ۔ اللہ اکبر۔ میرے کہنے کا مطلب یہاں پر اس مقام پر بیٹھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، جو لفظ بیان کیے ہیں، جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ اب عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیک کاموں کی دعوت اور برے کاموں سے روکنا۔ تو جتنے بھی لوگوں نے روسٹ بنایا ہے، کیا انہوں نے کسی ایک نے بھی سسٹر لوجی کو عمل بالمعروف کرنے کا حکم دیا، نیک کام کرنے کی دعوت دی؟ کہ تبلیغ دی آپ لوگوں نے کسی کو؟ کہ پانچوں بہنوں میں سے کسی کو بھی آپ نے نیک کام کرنے کی دعوت دی؟ آپ نے یہ کہا کہ بہن یہ غلط ہے، یہ برا ہے، ناچنا حرام ہے، چھوٹے لباس پہننا حرام ہے، گانا گانا حرام ہے، بہنوں کے ساتھ لگ کر بیٹھنا حرام ہے، بہنوں کا ہاتھ پکڑنا حرام ہے، لڑکوں کے سامنے ناچنا حرام ہے؟ کیا آپ نے ان سب کے بارے میں آپ نے انہیں بتایا کہ ہمارے اسلام میں کیا ہے؟ نہیں بتایا۔ کیا آپ نے نیکی کرنے کی دعوت دی؟ کیا آپ نے یہ بتایا کہ اگر آپ نقاب اور حجاب کریں گے کہ آپ کو اتنا ثواب ملے گا؟ کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانیں گی کہ اللہ کے نزدیک آپ سرخرو ہو جائیں گی، کہ آپ اللہ کے نزدیک شہزادی کہلائیں گی؟ کیا آپ نے انہیں عمل بالمعروف کرنے کا حکم دیا؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابھی میرے سامنے مجھے کہتے کہ انجم تم عمل بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرتی رہو، تب مجھ پر لازم ہوتا کہ میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں؟ آپ فلاں کے بندے، فلاں کے بیٹے، آپ فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے کہتے کہ فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، فلاں کے بیٹے، کہ عمل بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، کیا تب آپ پر لازم ہوتا کہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے آپ؟ کہ نیکی کام کرنے کی تو دعوت دیتی اور برے کام سے روکتے؟ کیا آپ تب کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعے میں بتا دیا۔ تو اس کا بالکل یہی مطلب ہے کہ ہم سب پر لازم ہے کہ عمل بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ آپ سب پہ جن لڑکوں نے اور جن لڑکیوں نے سسٹر لوجی کے اوپر آپ نے روسٹ بنائے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے معافی مانگیں، کیونکہ آپ بہت بڑے ظالم ہیں، مجرم ہیں کہ آپ نے ان کی ایک تو 5 بہنوں کو، لڑکیوں کو، ان کے ساتھ ان کی ماں کو، ان کے ساتھ ان کے والد کو آپ نے گھسیٹا، خاص طور پر ویڈیو اور تصویروں کے ساتھ گھسیٹ کی، انہیں کھلے لفظوں میں ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ اکبر۔ ذلیل و رسوا کرنے کا حکم تو ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں کسی کافر کو بھی نہیں ہے، کسی مشرک کو بھی نہیں۔ تو آپ ایک مسلمان ہونے کے باوجود آپ ایک مسلمان بہنوں کو، ان کے والدین کو آپ کیسے ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں؟ یہ میرے نبی کے حکم نہیں ہے، یہ میرے نبی کے بول نہیں ہے۔ میرے نبی کے بول تو میٹھے ہیں، میرے نبی کے بول تو اعلیٰ ہیں، میرے نبی کا حکم تو اعلیٰ ہے۔ میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ آپ اچھے کاموں کی دعوت دو، برے کاموں سے روکو۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ذلیل و رسوا کرو۔ زمانے بھر میں وہ لڑکیاں شاید ہم سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ کسی کو روسٹ نہیں کر رہی، وہ کسی کے ماں باپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر رہی، وہ کسی کی بھی ویڈیو کو لے کر وہ گالیاں نہیں دے رہی، وہ ذلیل و رسوا نہیں کر رہی، وہ گندے لفظوں سے ان کو مخاطب نہیں کر رہی۔ اللہ اکبر۔ رات کو میں نے ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری، اتنے گندے لفظ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے سسٹر لوجی کو بہت گندے لفظوں کے ساتھ مخاطب کر کے روسٹ کیا۔ مجھے وہ مسلمان بندہ، اس مسلمان بندے نے اتنے گندے لفظوں سے انہیں روسٹ کیا۔ میں نے سن کے میں کانپ گئی، میں نے ہٹا دی، میں نے تھوڑی سی دیکھی، میں نے ہٹا دی، 1 منٹ کی 2 منٹ کی دی کہ دیکھی اور میں نے ہٹا دی۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ ایک مسلمان مرد مسلمان بہنوں کو اتنے گندے لفظوں سے اسے مخاطب کر کے اس کو روسٹ کر رہا ہے، جبکہ اس کو یہ میرے رب نے حکم نہیں دیا، میرے نبی نے یہ حکم نہیں دیا۔ میرے نبی نے جو حکم دیا آپ کو تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کی کیسے جرت کیسے ہوئی آپ کو کہ آپ کسی بہنوں کو آپ اس طرح سے ذلیل و رسوا کریں؟
دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے برابر میں ہم انسانوں کے دل ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے پلٹ دے اور وہ بندہ بدل جائے. میں یہاں پہ میں عالمہ کی میں وفاق کی سند لے کر بیٹھی ہوئی ہوں، میں حجاب لے کر بیٹھی ہوئی ہوں، جب میں اللہ اور رسول کے بول رہی ہوں، کیا میں اپنے آپ کو پارسا سمجھتی ہوں؟ نہیں. کیا معلوم میرا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے اس عمل کی وجہ سے. اور وہ 5 بہنیں، کیا معلوم وہ ابھی جو حرام کام کر رہی ہیں، کیا معلوم ان کا ایک عمل ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہو، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر فرما دیں اور جنت میں ڈال دے. تو بتاؤ وہ اچھی ہے کہ میں اچھی ہوئی؟ آپ اچھی ہوئی کہ وہ اچھی ہوئی؟ مجھے بتائیے. شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی معافی کا وعدہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے. وہ شرک نہیں کر رہی نا بیٹھ کے، وہ تو خالی گناہ کر رہی ہیں، ناچ نہیں گا رہی ہیں. یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. لیکن اس گناہ سے روکنے کے لیے ہمیں انہیں تبلیغ کرنی پڑے گی، ہمیں انہیں دعوت دینا پڑے گا، ہمیں ان تک حدیثیں پہنچانی پڑے گی، ہمیں ان کی مدد کرنی پڑے گی. جب طائف کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم کیا تھا کافروں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ ان کو سزا نہ دینا، یا اللہ یہ نادان ہے. میرے نبی نے یہ لفظ بولا کہ یا اللہ یہ نادان ہے، ان تک ابھی میرا حکم نہیں پہنچا، ابھی ان تک میرا فرمان نہیں پہنچا. یا اللہ انہیں گناہ نہ، انہیں سزا نہ دینا، اللہ انہیں معاف کر دے. میرے نبی کے تو یہ اخلاق تھے، یہی اخلاق اپنانے کا، یہی اخلاق کا استعمال کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. کیا آپ نے یہ اخلاق استعمال کیے ان بہنوں کے لیے؟ کیا آپ نے اچھے اخلاق کے ساتھ انہیں عمل بالمعروف کرنے کا حکم دیا آپ نے؟ ابھی وہ نادان ہیں کیونکہ ان تک ابھی ہدایت نہیں پہنچی. اگر ہم تک ہدایت پہنچی ہوئی ہے تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم تک ہدایت پہنچی ہے. وہ امت محمدیہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے. وہ 5 لڑکیاں، ان کو دلدل سے نکالنا میرا اور آپ کا کام ہے، آپ سب کا کام ہے. جن لڑکوں نے، جن لڑکیوں نے روسٹ کیا ہے، ان سب کا کام ہے کہ انہیں اس گناہ سے، اس دلدل سے نکالیں، تاکہ روز محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سرخرو ہو سکے. انہیں شرمندہ نہ کریں ہم اپنی ذات سے کہ میرے نبی کی امت کو میں نے خود نے ذلیل کیا، کہ میں خود سبب بنی اسے جہنم میں ڈالنے کے لیے. نہیں، میں کیوں سبب بنوں؟ امت محمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہنم میں ڈالنے کی میں کیوں سبب بنوں؟ میں تو سبب بننا چاہوں گی کہ انہیں میں جنت میں لے کے جاؤں. کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگے کیا رکھا ہے. دیکھیں، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. آپ پوری انسانیت کو بچانے کی ہمت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو. اگر آپ ویڈیو روسٹ کی بنا رہے ہو تو اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ تبلیغ کی ویڈیو بناتے، آپ ہدایت کی ویڈیو بناتے، بہنوں کو لے کے آپ لکھتے، سسٹر لوجی کے لیے پیغام لکھتے آپ، اور ان کو آپ ہدایت کی تبلیغ کا آپ ان کو پیغام لکھتے. آپ کہتے کہ بہن یہ چیز غلط ہے، بہن یہ چیز حرام ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو دیکھ کر کتنی لڑکیاں انفلوئنس ہو کے یہ سب کریں گی، تو سارا گناہ قیامت تک جب تک وہ کرتی رہیں گی تب تک وہ گناہ آپ پر پڑتا رہے گا. آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا، ان کو یہ بتانا چاہیے آپ لوگوں کو. اگر دیکھیں آپ کے ان لفظوں کی وجہ سے، اچھے بول کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے ان 5 بہنوں میں سے کوئی ایک بہن بھی اس طرف آ گئی اور کسی ایک بہن کے دماغ میں، دل میں کوئی بات، آپ کے کوئی لفظ گھر کر گئے اور وہ دین کی طرف، تبلیغ کی طرف آ گئی، تو وہ اپنے پورے گھر کو بدل دے گی. اس کا پورا گھر کنورٹ ہو جائے گا تبلیغ کی طرف. پھر جو ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، کتنے سارے ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو فالو کرتے، وہ سارے فالوورز ان کو شاباشی دیں گے. پھر ان کے ساتھ ویسا ہی رکھیں گے جیسے وہ خود کرتی ہیں نا، جیسے نماز پڑھیں گی اور پردہ کریں گی، پیارے پیارے عبائے لیں گی، پیارے پیارے اسکارز لیں گی. تو ان کو دیکھ کے تمام لڑکیاں کیا ہوں گی؟ انفلوئنس ہوں گی. پھر وہ بھی ان کی طرح ڈریسنگ کرنے لگیں گی، عبائے پہننے لگیں گی. پھر ان کو اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ لڑکیاں کیا کریں گی؟ عبائے اوڑھیں گی اور نیک کام کریں گی. تو ان کی وجہ سے اگر کوئی ایک بندی بھی اس طرف آ گئی تو ان کا پورا گھر آ جائے گا، اس کے ساتھ آہستہ آہستہ معاشرہ بھی دین کی طرف آ جائے گا. یہ ہمیں اپنا معاشرہ اچھا بنانا ہے، ہمیں اپنے معاشرہ اسلامی بنانا ہے، جو کہ اسلامی اب صرف نام کا رہ گیا ہے.
سمجھ میں آ رہی؟ آپ کو اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہیے، آپ کو گندگی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کیوں گندگی کو پروموٹ کریں؟ کیوں آپ خراب چیزوں کو پروموٹ کریں؟ اور دوسری بات، آپ ماں باپ کو گھسیٹ رہے ہیں. اللہ اکبر. کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی دے، کوئی آپ کے ماں باپ کو برا بولے، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا آپ اس کا منہ نہیں توڑ دیں گے؟ بالکل بے شک توڑ دیں گے، چاہے کتنی بھی نازک لڑکی ہو، چاہے کتنا بھی نازک لڑکا ہو. کہ کوئی کسی نے اگر کسی کے ماں باپ کے لیے بولا تو اس کا ہاتھ منہ توڑ دیں گی. لیکن ان کی یہ اچھائی، میں اچھائی بولوں گی ان بہنوں کی اچھائی کہ انہوں نے ابھی تک ان ویڈیوز کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. اٹھا سکتی تھی وہ. خدا را میں منت کرتی ہوں، جن لڑکوں نے، جن لڑکیوں نے سسٹر لوجی کو ذلیل و رسوا کرنے والی ویڈیو بنائی ہے، خدا را میرے نبی کا واسطہ ہے، ان بہنوں کو ایسے ذلیل رسوا نہیں کرو، انہیں تبلیغ کرو، انہیں ہدایت کی طرف ہاتھ پکڑ کے محبت سے لے کر آؤ، انہیں نیک کام کرنے کا حکم دو، انہیں برائی سے روکو، خود بھی برائی سے رکو. پہلے خود برائی سے رکو، پھر ان کو برائی سے رکنے کا حکم دو. آپ پہلے خود گالیاں گفتار اور گندگی کرو، پھر ان کو کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ ناچے گائے نہیں. آپ دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا دونوں میں. آپ کے اندر یہ گندگی ہے تو ان میں یہ گندگی ہے. اپنے آپ کو پہلے سدھارو، پھر سامنے والوں کو حکم دو نا. دوسری بات، میں سسٹر لوجی کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر میرے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہے جس کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی مانگوں گی آپ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ جیسے لباس پہن رہی ہے، خدا رب بس میری ایک التجا ہے، بہت مودمانہ، بہت پیاری، کیونکہ آپ پانچوں بہنیں بہت پیاری ہو، خوبصورت ہو، شہزادیاں ہو، پریاں ہو. آپ تو محلوں میں رکھنے کے قابل ہو. اگر آپ لوگ اگر عبایا لے لیتی ہیں تو آپ اور بھی زیادہ حسین لگیں گے. مصر کی ملکہ تو آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، پائے کم چانی، کیا بولتے ہیں، چائے کم پانی ہے آپ کے نزدیک. تو اگر آپ نے خوبصورت عبائے لے لیے، سر پہ دوپٹے لے لیے، انتہائی خوبصورت لگیں گی. اور نامحرم کے سامنے ناچنا اور گانا یہ سب حرام ہے. میں آپ کو بتاؤں، موسیقی حرام ہے ہمارے اسلام میں. ہمارے اسلام میں ناچنا حرام ہے. ہمارے اسلام میں بہنوئی کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ حرام ہے، یہ زنا کے مترادف ہے. اگر آپ بہنوئی کے ساتھ ہاتھ بھی آپ کا ٹچ ہو گیا نا تو یہ زنا کے مترادف ہو جائے گا. میں بتاؤں آپ کو، تو یہ زنا کیا ہے؟ بہت بڑا حرام ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے. تو آپ گناہ سے بچو. آپ بہت اچھی ہو، آپ بہت اچھی دل کی ہیں. تو لیکن اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے اوپر آپ کے والدین کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہدایت دے، اور آپ کے ذریعے بہت سی لڑکیاں، بہت سے لڑکے ہدایت یافتہ ہوں. آمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.